نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ دارالعلوم امام ابو حنیفہ کولار کا 10 سالہ طالب علم محمد معاذ شریف 1.5 سال میں حفظ قرآن کی نعمت سے مالا مال۔ لڑکی میرے ساتھ محفوظ ہے۔ مسلم نوجوان نے ماشوقہ کے والدین کو خط لکھ دیا۔ تشدد اور احتجاجات کی وجہ سے اتراکھنڈ کی سیاحت کو کروڑوں کا نقصان۔ کھڑی کی گئی لاری سے دوسری لاری ٹکرا گئی، لاری ڈرائیور ہلاک۔ گجرات اسمبلی انتخابات، بی جے پی کی اخلاقی شکست، ممتا بنرجی کا بیان، بھگوا پارٹی سے عوام کچھ نہیں، شیو سینا کا بیان۔ گجرات انتخابات، ہاردک پٹیل نے ای وی ایم پر پھر اٹھایا سوال، کہا انجینئروں کی مدد سے کی گئی ہے چھیڑ چھاڑ۔ ممبئی کی ایک دکان میں آگ لگنے سے 12 افراد ہلاک، راحتی کام جاری۔ سیلفی کافی نوش کرنے والوں کا نیا رواج۔ برطانوی سفارتکار بیروت میں عصرت ریزی کے بعد قتل کر دی گئی۔ بروقت امریکی اطلاع پر روس دہشت گردی کی بڑی کارروائی سے محفوظ۔ سعودی ولی عہد کی شاہ خرچیاں، فرانس میں $30 کروڑ کا محل خرید لیا۔ شمالی غزہ کی پٹی میں حماس کی تربیتی مراکز اسرائیلی حملے میں تباہ۔ ناظرین، سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آج کی خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر کولار سے ہے۔ دارالعلوم امام ابو حنیفہ کولار کا 10 سالہ طالب علم محمد معاذ شریف 1.5 سال میں حفظ قرآن کی نعمت سے مالا مال ہونے کی خبر ان کے استاد حافظ سمیع اللہ صاحب نے دی ہے۔ اس خوشخبری کو پہنچاتے ہوئے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور مدرسے کے اساتذہ کی سراہنا کرتے ہوئے طالب علم اور پھر والدین کی خدمت میں ڈھیروں ساری مبارکبادیاں پیش کی ہیں۔ اس موقع پر ادارہ سیدھی بات بھی حافظ قرآن محمد معاذ شریف اور ان کے اساتذہ و والدین کی خدمت میں تہ دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ دوسری خبر منگلور سے۔ شادی کے ایک دن قبل فرار ہونے والی ایک لڑکی اور مسلم لڑکے کا معاملہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے۔ 25 سالہ لڑکی پریانکا مقیم دھرے گڈے موڑبدری شادی کے ایک دن قبل گھر سے غائب ہو گئی تھی اور پریانکا کے سرپرستان نے پولیس تھانے میں حیدر اور اس کے دوستوں کے خلاف اغوائی کا معاملہ درج کیا تھا، جس میں شادی کے لیے لائے ہوئے 10 پون سونا، پاسپورٹ اور آدھار کارڈ لے کر فرار ہونے کا الزام بھی لگایا گیا تھا۔ ادھر اب حیدر کی جانب سے لڑکی کے والدین کو ایک خط موصول ہوا ہے کہ ان کی لڑکی اس کے ساتھ محفوظ ہے اور وہ عنقریب عدالت میں حاضر ہونے والا ہے، اور اس خط کی کاپی ضلع پولیس کمشنر موڑبدری پولیس تھانے کو بھی روانہ کیے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ اب خبر مڈیشور سے۔ یہاں ضلع میں گزشتہ 8 دنوں سے بند احتجاجات اور فرقہ وارانہ تشدد جاری رہنے اور اس کے بعد بھی خوف و ہراس کا ماحول بنے رہنے کی وجہ سے سیاحت کے لیے مشہور اتراکھنڈ کے اکثر علاقوں میں اب خاموشی چھائی ہوئی ہے، جس کی بنا پر اندازہ لگانے والوں نے سیاحوں کے نہ آنے کی وجہ سے کروڑوں روپے کے نقصان ہونے کا اندازہ لگایا ہے۔ عام طور پر دسمبر کا مہینہ سیاحوں کے آمد و رفت کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ اتراکھنڈ سے لگے اضلاع جیسے منگلور، شیموگا، ہبلی، دھارواڑ، ہاویر اور بیلگام سے یہاں ڈیلی ٹرپ کی طرح سیاحوں کا آنا جانا رہتا ہے، جس کی وجہ سے مڈیشور، ایڑگنجی، ہناور، کمٹا، گوکرنا، سرسی، یانا اور بنواسی جیسے علاقوں میں واقع دکان، ہوٹلز وغیرہ میں روزانہ لاکھوں کا کاروبار ہوتا ہے، مگر ادھر 10 دنوں سے جاری تشدد کی وجہ سے ہر طرف سیاحت کو جیسے بریک لگ گیا ہو۔ عوام کا ماننا ہے کہ اگر 25 دسمبر تک اسی طرح خوف کا ماحول بنا رہا تو دسمبر کے مہینے میں آنے والے لاکھوں سیاحوں کا آنا بڑا دشوار ہے، جس کی بنا پر قریب 5 کروڑ کا نقصان بشمول دکانوں، ہوٹل، مندروں و محکمہ سیاحت کو ہوگا اور پھر ضلع کی ترقیات میں بھی کمی آئے گی۔ اب خبر کنداپور سے۔ یہاں کھڑی کی گئی ایک لاری سے دوسری تیز رفتار لاری ٹکرا جانے کے نتیجے میں لاری ڈرائیور کے ہلاک ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اطلاع کے مطابق یہ حادثہ بیندور کے قریب پیش آیا۔ مہلوک کی شناخت حنیف عمر 55 کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ کلینر سخت زخمی حالت میں اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ وتی نئے نامی علاقے میں آرام کرنے کے لیے لاری کھڑی کی گئی تھی۔ اس بیچ ہبلی سے منگلور کی جانب جا رہی ایک ٹرک کی اسٹیئرنگ اچانک ٹوٹ جانے کی وجہ سے بے قابو ہو کر یہ ٹرک یہاں کھڑی لاری سے ٹکرا گئی۔ بیندور پولیس تھانے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے گجرات انتخابات پر گجراتی عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بہت متوازن فیصلہ ہے، مگر اخلاقی طور پر بی جے پی کی شکست ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ گرچہ بی جے پی حکومت بچانے میں کامیاب رہی ہے، مگر اخلاقی طور پر بی جے پی کی شکست ہوئی ہے۔
गुजरात के वोटरों ने इस्तेहसाल नाइंसाफी के खिलाफ आम आदमी ने अपनी राय खुलकर पेश की है। इधर शिवसेना के लीडर संजय रावत ने गुजरात के सिलसिले में आज कहा कि लगता है कि रियासत आवाम भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है। नताइज के रुझान के मुताबिक बीजेपी को 99 और कांग्रेस को 80 सीटें मिली हैं। गुजरात असेंबली में कुल 182 नशिस्तें हैं और हुकूमत बनाने के लिए बयानों नशिस्तों की जरूरत है। मिस्टर संजय रावत ने कहा कि बीजेपी गुजरात के तरक्की मॉडल का हवाला देकर मरकज के इख्तिदार में आई है। अगर गुजरात की आवाम बीजेपी से खुश नहीं है तो समझ सकते हैं कि पूरे मुल्क के आवाम बीजेपी के सिलसिले में क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को गुजरात के लोगों को समझना चाहिए और उनकी नाराजगी का सबब तलाश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत सिक्योरिटी, कश्मीर पाकिस्तान, नोटबंदी, बेरोजगारी की, किसानों की खुदकशी जैसे कई मामलों पर कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गुजरात में हुकूमत बन सकती है, लेकिन गुजरात में हुए इलेक्शन को अगर देखें तो वहाँ के आवाम की जहनी कैफियत है तकरीबन इसी तरह की कैफियत बीजेपी की तय पूरे मुल्क में बनी हुई है। अब खबर अहमदाबाद से। पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति PAS के लीडर हार्दिक पटेल ने आज एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया कि गुजरात में EVM में छेड़छाड़ की गई है। हार्दिक ने आज यहाँ नामा निगारों से कहा कि वो पहले से ही कह रहे हैं कि अगर ATM में हैकिंग हो सकती है तो EVM में क्यों नहीं हो सकती। मुतअद्दिद सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाने के लिए वोटिंग मशीनों में हैकिंग की गई। पटेल बिरादरी की अक्सरियती सीटों पर जानबूझकर ऐसा किया गया है। एग्जिट पोल में बीजेपी को 115 से 125 सीटें दिखाने के बाद ये तकरीबन 100 सीटों से जीत रही है। इससे जाहिर होता है कि खुफिया तौर पर अहमदाबाद की एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी जो बीजेपी से करीबी ताल्लुक रखती है उसकी इंजीनियरों की मदद से EVM में छेड़छाड़ की गई है। मुतअद्दिद सीटों पर हार जीत का फ़र्क ऐसा है जिस पर शुबा होता है। उन्होंने कहा कि पटेल अक्सरियती इलाकों सूरत, राजकोट और अहमदाबाद शहर के मशरक़ी इलाके में बीजेपी की जीत समझ से बाहर है और इसलिए इन इलाकों में EVM पर शक होता है। हार्दिक पटेल ने कहा कि किसी की भी हुकूमत बने उनकी तहरीक फिर से 5 दिनों में शुरू हो जाएगी और उसके लिए वो जेल जाने को भी तैयार है। अब खबर मुंबई से। मुंबई के मुज़ाफ़ात अंधेरी के साकी नाका में आज अलग सुबह एक दुकान में आग लगने से 12 अफराद की मौत हो गई है। मुंबई फायर ब्रिगेड के हुक्काम ने बताया कि लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास खेरानी रोड पर वाक़ भानु फरसारन में अलग सुबह तकरीबन 4:15 बजे आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ 4:30 बजे तक जाए हादसे पर पहुंच गई थी और तकरीबन 20 घंटे की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया था। आग लगने की वजह से दुकान मुकम्मल तौर पर राख हो गई। वाक़े के वक्त 10 से 15 लोग दुकान में मौजूद थे, जिनमें से 12 अफराद की लाशें मलबे से बरामद कर ली गई हैं। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 फायर ब्रिगेड, 4 जम्बो टैंकर और एम्बुलेंस जाए हादसे पर मौजूद थे। अब खबर लंदन से। दुनिया भर में रोज़ाना सैकड़ों मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनमें से एक मशरूब कॉफ़ी भी है। ख़ासतौर पर मौसम सरमा में कॉफ़ी का इस्तेमाल गैर मामूली तौर पर ज़्यादा होता है। लंदन में एक ऐसा कैफ़े मौजूद है जो अपने ग्राहकों को मुनफरिद कॉफ़ी पेश करता है। ग्राहक अपनी मर्ज़ी की कॉफ़ी, जिनमें कैपुचिनो, चॉकलेट, मोका, लाते, ब्लैक कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह शामिल हैं, से महसूस हो सकता है। लेकिन इस कैफ़े का कमाल ये है कि अगर ग्राहक चाहे तो सेल्फी बनवाकर उसका अक्स अपनी कॉफ़ी में देखते हुए कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए वैसे तो कॉफ़ी में नित नए निगार नक्श बनाए जाते हैं, मगर लंदन के इस कैफ़े में कप के अंदर कॉफ़ी में पीने वाले या किसी दूसरे की तस्वीर बनाई जाती है, जिसके लिए 3D प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। पहले ग्राहक की सेल्फी ली जाती है, फिर 3D प्रिंटर के ज़रिए उसे कप में मुंतकिल किया जाता है। उसके लिए ग्राहक को इजाफी पैसे देने पड़ते हैं। एक और ख़बर लंदन से। लबनान में हुक्काम ने बताया है कि एक बरतानवी खातून सिफारतकार को दारुल हुकूमत बैरूत के करीब नामालूम अफराद ने असमत रेज़ी के बाद कत्ल कर दिया था। मक़तूला रिबिका डेक्स की लाश हफ्ते की शाम बैरूत से महज 8 किलोमीटर दूर जेल लबनान गवर्नरी के जलदीप के इलाके से एक सड़क के किनारे पर पाई गई थी। पुलिस और दीगर तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि लाश का पोस्टमार्टम करने से पता चला है कि खातून सिफारतकार को ऊंची रस्सी के साथ गला घोंटकर हलाक किया गया। अल अरबिया के मुताबिक मकामी अखबारात में भी बरतानवी सिफारतकारा के कत्ल की खबर शाये हुई। इन खबरों में बताया गया है कि मक़तूला की लाश रूमिया जेल के करीब सहरुल बाशिक अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसकी शनाख्त जाए वक़ात से मिलने वाली उसकी शनाख्ती दस्तावेज़ात से हुआ है। वाक़े के फौरी बाद बरतानवी सिफारतखाने से रब्ता किया गया। बैरूत में मुतय्यन बरतानवी सफ़ीर ह्यूगर शूटर ने एक बयान में कहा कि पूरा सिफारतखाना रिबिका के बेईमाना कत्ल पर दुख और सदमे से दो चार है। अब खबर रूस से। रूस ने इतवार के रोज़ बताया है कि अमरीकी विफाकी तहकीकाती इदारे
CIA کی جانب سے روسی حکام کو فراہم کردہ اطلاعات کے باعث سینٹ پیٹرز برگ دہشت گردوں کے تباہ کن بم حملوں کا ہدف بننے سے محفوظ رہا۔ کریملن نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو کر کے CIA کی جانب سے اطلاع کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا۔ وائٹ ہاؤس نے اس خبر کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کی بروقت معلومات کی فراہمی نے روس کو دہشت گردی سے بچا لیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی اطلاع کی بنیاد پر روسی حکام حملے سے پہلے ہی دہشت گردوں کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے۔ اب خبر نیو یارک سے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان فرانس میں $30 کروڑ مالیت کے محل کے اصل خریدار ہیں۔ خبر کے مطابق نیو یارک ٹائمز نے پیرس کے مغرب میں واقع محل کو دنیا کا مہنگا ترین گھر قرار دیتے ہوئے بتایا کہ اپنے ملک میں بدعنوانی کے خلاف مہم چلانے والے سعودی ولی عہد کی غیر معمولی قیمتی خریداریوں کی ایک کڑی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ نئی تعمیر ہونے والے محل کو 2015 میں ایک نامعلوم گاہک نے خریدا تھا اور اس کے مالک کی شناخت کو بعض کمپنیوں کے ذریعے خفیہ رکھا گیا تھا۔ تاہم شاہی خاندان کے مشیروں نے تصدیق کی ہے کہ محل کے خریدار محمد بن سلمان ہیں۔ فارچون نامی جریدے نے 2015 میں اس محل کی فروخت کے وقت بتایا تھا کہ محل کے فواروں کو آئی فون کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اپنے طرز تعمیر کے لحاظ سے یہ 17ویں صدی کی عمارت دکھائی دیتی ہے۔ آخری خبر غزہ سے۔ اسرائیلی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے پیر کو الصبا شمالی غزہ کی پٹی میں اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی غزہ کی پٹی سے جنوبی اسرائیل پر کیے جانے والے راکٹ حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ لڑاکا طیاروں کے حملے میں حماس کے 3 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ کی وزارت صحت نے حملوں کے بعد بھی ابھی تک شہید یا زخمیوں سے متعلق کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ اتوار کی شب غزہ سے 2 راکٹ فائر کیے گئے، جن میں ایک اسرائیلی علاقے میں سرحدی کے قریب گرا جبکہ دوسرا راکٹ اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکا۔ گزشتہ روز حماس کی جانب سے داغنے والے راکٹوں کے بعد 3 دن سے موجود امن کی وہ فضا ختم ہو گئی ہے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 6 دسمبر کو القدس الشریف کو اسرائیلی دارالحکومت قرار دینے کے اعلان کے بعد فلسطینیوں سمیت دنیا بھر میں غم و غصے کی لہر کی صورت میں سامنے آئی تھی۔ ٹرمپ کے اعلان القدس کے بعد سے فلسطینی اور عسکریت پسند گروہ اسرائیلی علاقوں پر مارٹر گولے اور راکٹ فائر کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما